سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ ربیع الاول کی ساعتیں، یہ بہاریں، یہ سعادتیں بھی ہیں اور ساعتیں بھی ہیں۔ اس میں جشن بھی ہے، محبت بھی ہے، الفت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، میلاد شریف بھی ہے، اور سب سے اچھی بات تو ہم بتا ہی نہیں سکتے، اور وہ یہ ہے کہ اس نعمت کا ذکر ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا ہم ذکر کرنے کے لیے کبھی گلیوں، کوچوں، گھروں اور سڑکوں پہ اہتمام کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انشاءاللہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس شاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اپنے انداز سے شایان شان طریقے سے جشن ولادت منائیں گے۔ مگر ساتھ ساتھ اور بھی دیگر واقعات ہیں۔ آج کے دن کو بھی ایک خاص نسبت حاصل ہے، میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں ہمارے درمیان بیٹھے مہمان حضرات جو مشائخ ہیں، عالم دین ہیں، اور اپنے کردار سے، گفتار سے، افکار سے لوگوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور ہم جیسوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن ولادت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت اس سے پہلے بھی تشریف لے کر آئے، اپنی سوچ سے، فکر سے، نظر سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں، تحمل اور اتحاد کا ایک خوبصورت استعارہ بھی ہیں، علامہ حیات عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ سیاست پاکستان کی ایک خوبصورت آواز بھی ہے جو میں آپ کو سنواؤں گا۔ سید ریحان بھی تشریف فرمائے، میں ان کو بھی سلام کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ آج 7 ربیع الاول کی ساعت ختم ہوگی اور جب پروگرام ختم ہوگا تو 8 ربیع الاول کی کرنیں ایک طرف 7 ربیع الاول کی الوداع کہہ رہی ہوں گی اور 8 ربیع الاول کا چاند اپنے ضیاء کے ساتھ نظر آئے گا۔ لہٰذا تاریخ کے عنوان میں 8 ربیع الاول ایک شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو شخصیت خود نور علی نور ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت جن کو نسبت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری، آپ اولاد رسول ہیں، آپ نسبت رسول ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، اور ایک تسلسل سے آپ 11ویں امام بھی ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سید و سادات کا وہ خوبصورت منبع، محور، مصدر ہیں کہ جن سے آج بھی بہت سارے لوگ فیض پاتے ہیں۔ خود ہمارے گھر کے پاس بہت سے ایسے لوگ مراقبہ پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نسبت سے مراقبہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہونے والی ہیں۔ میں سب سے پہلے علامہ حیات عباس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں چاہوں گا کہ ہر طرح سے نظر لے لو علامہ صاحب سے آنے کیونکہ علامہ صاحب کی تو خاص نسبت بھی ہوگی، آپ شہادت کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، امام حسن عسکری آپ ہیں کون؟ کیا تعارف ہے آپ کا؟ ہم لوگوں کے لیے آپ کی کیا علمی خدمات ہیں؟ کیا محبت اور الفت کا تقاضا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ امام حسن عسکری رحمہ اللہ کون ہے، تو وہ اللہ کے دوست ہیں، خوبصورت، اور میرے اور آپ کے امام ہیں، بے شک، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک میں سے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، جس کے بارے میں شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انساب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب ختم نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح اللہ کے قرآن نے باقی رہنا ہے، اللہ کے دین نے باقی رہنا ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نے بھی باقی رہنا ہے۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ امام حسن عسکری رحمہ اللہ کا جو نسب پاک ہے وہ حضرت فاطمہ سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، حسنین کریمین سے جناب ابو طالب کی طرف نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک سنہری بات ہے کہ ہر کسی کا جو نسب ہے وہ اس کے باپ سے جاری ہوا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک ہے وہ حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری ہوا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ بے شک اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں،
نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج امام حسن عسکری رحمہ اللہ کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فَاذْكُرُونِی اذکرکم عمل کیا۔ تو آج اویس بھائی آپ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، جناب حضرت صاحب کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے معیار میں، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کو پہلے رکھا۔ صدیاں گزر چکی ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے نام ہمارے دلوں پر تابندہ ہیں اور آج بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہی آپ جناب حضرت امام علی نقی کے صاحبزادے ہیں، آپ نے ایک عمر قید اور سلاسل میں گزاری ہے، آپ کو عسکری کیوں کہتے ہیں علامہ صاحب؟ یہ خاص نسبت کیوں ہے آپ کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ یہ لوگ جو آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، یہ آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، آپ کی نسل ہمیشہ قائم و دائم۔ بے شک آپ دیکھ لیں دنیا کے کونے کونے میں سادات موجود ہیں، کئی مقامات میں ہم نے عرض کیا، یہاں بھی عرض کر دیتے ہیں کہ وہ خدا جو جناب حابیل کے بعد جناب آدم کو شیش جیسا بیٹا دے سکتا ہے، جناب زکریہ کو بوڑھاپے میں جناب یحییٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، حبیب کو بھی بیٹوں کو لے جانے کے بعد عظیم بیٹے دے سکتا تھا، لیکن ان بیٹوں کی جگہ پر ایک بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی، جس سے ان کے نسل کو جاری کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور ہمارے مکتب تشیع کی فقہ جعفریہ کے 12 اماموں میں سے ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ صرف آپ کے کیوں؟ عالمین کے امام؟ عالمین کے امام ہیں، لیکن کیونکہ بعض ہم کے ہاں جو امام جو ہے وہ کہتے ہیں منصوص من اللہ نہیں ہیں، ہم اپنے مکتب کی طرف سے یہ عرض کریں کہ ہماری طرف سے جو امام منصوص من اللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کو کسی اور پر مسلط نہیں کرنا چاہتے، ہر شخص اپنے خیالات سے آزاد ہے، لا اکراہ فی الدین۔ جیسے انہوں نے فرمایا بہترین گفتگو کی کہ اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ آج اللہ نے ان کا ذکر یہاں پر ہمارے درمیان کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خاص بات جس کی وجہ سے میں نے سورہ مبارک کوثر کی تلاوت کی، حبیب کی اولاد میں سے بعض کو یہ تانا ملا ہے، اچھا، یعنی ابتری کا تانا یہ ملا ہے۔ مثلا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو یہ تانا ملا کہ آپ ابتر ہیں۔ اچھا، خداوند عالم نے ان کے تانے ابتری کو امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے سے اٹھایا، بے شک، یعنی عمر کے آخری حصے میں خدا نے ان کو ایک بیٹا دیا، امام محمد تقی علیہ السلام، اور ایسا سلسلہ دیا کہ امام تقی نے اپنی اولاد کو حکم دیا تھا کہ میری اولاد سے جو سعادت کی نسل چلے وہ اپنے آپ کو ابن الرضا کہلائے، تاکہ وہ لوگ جو امام علی بن موسیٰ رضا کو ابتر کہتے تھے وہ خود ابتر ہو جائے، اور ان کا سلسلہ آج بھی آپ دیکھیں رضوی سعادات دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ یہی تانا امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ امام علیہ السلام کو جیسے آپ نے کہا، میں ان کے لقب عسکری پہ بھی آتا ہوں، ان کو جب پابند سلاسل رکھا گیا مختلف طریقوں سے، اس لیے تاکہ اس عظیم ہستی کی ولادت نہ ہو جس کے انتظار میں کائنات ہے، امام مہدی علیہ السلام کی، مختلف طریقوں سے ان کو قید رکھا گیا، بند رکھا گیا، اور پھر خداوند عالم نے ہماری روایات کی بنا پر ان کو عمر کے آخری حصے میں جناب نرجس کے بطن سے ایک فرزند دیا، جس کا نام وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی کنیت وہی ہے جو رسول خدا کی کنیت، اور ان کا لقب مہدی ہے، جو ان کے جنازے پہ ظاہر ہوئے، اور پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کا ذکر اور پھر غیبت کبریٰ کا ذکر۔ ان کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ سوال کہ جب ان کو مختلف پابند سلاسل کیا گیا، اور حاکم وقت نے جو کہ بنو عباس سے تھا، اس نے مختلف طریقوں سے اپنا رعب جمانے کے لیے ان کو کہا، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب ان کو کہا کہ میری فوج کو دیکھو گے، آپ کو معلوم ہے کہ عسکر فوج کو کہا جاتا ہے، اور جو بھی مقام تھا اس جگہ کو کہا کہ میری فوج کو دیکھو گے، کہا کہ امام نے کہا دکھائے اپنی فوج، اس نے اپنی فوج دکھائی، کہا یہ میری بڑی فوج ہے، یہ میرے جنرل ہیں، یہ میرے کرنل ہیں، یہ ان کا اسلحہ ہے۔ امام نے کہا قریب آؤ، فرزند رسول تھے، اللہ نے ان کی آواز میں، ولی خدا کی آواز میں ایک جان کو رکھا تھا، اور ایک دفعہ کہا قریب آؤ، جیسے وہ قریب گیا تو امام علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جیسے اس نے اس انگلیوں میں دیکھا، کیا دیکھا کہ فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں، اور امام کے حکم کے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم فرمائیں، منتظر ہیں آپ کے حکم کے، ہم آپ کے دشمن کی گردن کو اڑا دیں۔ دوسری وجہ یہ کہ کیونکہ امام علیہ السلام کو اور ان کے والد گرامی قدر امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ میں جس جگہ پہ رکھا گیا تھا،
اس جگہ پر مسکر تھا، میں نے بہت بڑی فوجی چھاونی تھی، اس کی وجہ سے ان کو عسکر کہا جاتا ہے۔ اور سامرہ میں ان کا جہاں روزہ اطہر ہے، اس روزہ اطہر کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا حال ہی میں صدام کے زمانے کے بعد۔ لیکن آپ نے بھی خدا نے آپ کو شرف بخشا ہوگا اور آپ آئیں، جب عراق بھی زیارات پر آئے ہیں، مختلف زیارات پہ نجف کربلا، تو وہاں سامرہ بھی ضرور آئیں۔ وہاں پہ ابھی الحمدللہ عظیم شان ایک روزہ موجود ہے اور واحد سامرہ جگہ ہے جس سے آپ جب بھی جائیں وہاں پہ دسترخوان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیگر جتنے بھی نجف ہے، کربلا ہے، وہاں پہ دسترخوان ہے، مضیف تو ہیں، مضیف ہیں سب جگہ، لیکن ان کی اوقات ہوتی ہے۔ اگر آپ اوقات میں پہنچ گئے تو آپ کو ملیں گی، ورنہ اوقات ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر مضیف جو ہے وہ تینوں ٹائم پر بغیر کسی اوقات کے کھلا ہوتا ہے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دربار وہ ہے جو بغیر کسی کے اوقات دیکھے دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ خدا عالم نے ایک شرف بخشا کہ اتفاق سے آ رہے تھے آپ کے پروگرام میں، یہ وہیں پہ مولا کے روزے سے ایک پروگرام کے ذریعے سے ہمیں انہوں نے عنایت کیا تھا، وہ خاص روزے کی سوغات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے۔ میں گزشتہ ہفتے تقریباً وہیں پہ ہی تھا سامرہ میں، تو سامرہ جہاں پہ ان کا روزہ ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں سامرہ کہنے کی۔ اس میں ایک وجہ یہ کہ سام راہ، جناب نوح کے فرزند سام وہاں سے گزرے تھے، اس لیے ان کو سام راہ کہا جاتا ہے، یعنی سام کا راستہ۔ دوسرا اس شہر کا نام ہے سرمن راہ، یعنی وہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے پر اتنا خوبصورت آباد تھا، جو بھی دیکھتا تھا خوش ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، خوبصورت۔ یہاں پہ ہم نے گفتگو کو سمیٹا۔ اب مجھے بہت لطف آیا ہے جب بھی ہم نے جناب حضرت امام حسن عسکری، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی گفتگو کی ہے، آپ کا ذکر کیا ہے، دل کو ایک کیف اور ایک اطمینان ملا ہے، اور مجھے لگتا ہے تشنگی بھی بڑی ہے۔ ابھی تو ہم کو جانتے ہی نہیں ان کے بارے میں، اور بہت سے افراد نہیں جانتے ہیں۔ ہم ایک مختصر سے وقفہ لیں گے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کا انتظار کریں گے۔ آپ جس طرح کا بھی سوال پوچھیں، فقہی شرعی سوال، ہم چاہیں گے کہ اس پہ روشنی ڈالیں اور جتنا ہمیں معلوم ہے آپ کو بتائیں، پہنچائیں۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دنوں میں، ان ساعتوں میں جو سب سے حسین تحفہ ہے وہ عام دنوں میں بھی وہی ہے، مگر جیسے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن تو خاص سماعتیں ہوتی۔ میرا ماننا یہ کہ ربیع اول کی ساعتوں میں بھی خاص توجہ دی جاتی ہے آپ کے درود کو، لہٰذا درود پڑھیں اور کامل درود پڑھیں اور کامل انداز سے پڑھیں، پورے عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی کسی بڑے کا نام لیا جاتا ہے اپنے ہوش و حواس کو متوجہ کیا جاتا ہے اس طرف۔ یہ میں آپ کو بہت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، عام اذکار یا کسی چھوٹے کا نام لیا جائے اور توجہ نہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اتنا بڑا نام جو آپ کی زبان پہ آئے تو ہونٹ بھی بوسہ دیں، آپ کے قلب کو بوسہ دینا چاہیے، آپ کے ذہن کو، آپ کے فکر کو، آپ کے افکار کو روشن ہو جانا چاہیے اور احترام میں ہونا چاہیے۔ یہ مختلف انداز ہے، میں یہ بات ٹھہر کے بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ٹرکش ڈرامے دیکھے، ہمیں بہت اچھا لگا جب بھی رسالت مآب، فخر موجودات، مقصود کائنات، حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ ایسے قلب پہ ہاتھ رکھتے، دل پہ ہاتھ رکھتے۔ یہ خوبصورتی ہے، یہ محبت ہے، اس کو کتابوں میں تلاش نہ کریں کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا۔ ایسا ہی پاکستان میں عشاق کا یہ انداز ہے کہ جب بھی نعت یا کبھی بھی اذان میں نام آ جائے تو ایسے کر کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، یہ انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ یہ عقیدتیں ہیں، اس کو عقیدے میں تلاش نہ کریں۔ یہ محبتیں ہیں، یہ الفتیں، یہ مودتیں ہیں، اس کو کتابوں میں تلاش نہ کریں، جس طرح سمجھ میں آئے، مگر توجہ اور متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اب چونکہ ذکر کر رہا ہوں لہٰذا سید ریحان یہاں تشریف فرمائے، میں آپ سے گزارش کروں گا، کالز بھی آتی رہیں گے ساتھ ساتھ، مگر پہلے ہی آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے
ترانے گنگناتی تھیں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ وہ محمد فخر عالم بادشاہ سو جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی
وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ابدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا اور سلام ہے. یقین جانے دل سے سلام ہے. اور عقیدتیں یہی کہتی ہیں کہ کیوں نہ سلام ہو کہ جو اس وقت بطن مبارک کے جناب آمنہ میں ہو تو پتھر بھی اس پہ سلام بھیجیں. ہم دل پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے اگر سلام نہ بھیجیں آپ پہ. اور صبح و شام سلام ہے. علامہ صاحب تاریخ میں تھوڑے بہت جو فرق موجود نظر آتے ہیں, تاریخ کے تاریخی فیصلے الگ الگ نظر آتے ہیں. کوئی 9 ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہے, کوئی 12 ربیع الاول, کچھ 17 ربیع الاول کے بھی قائل ہیں. یہ فرق آخر ہیں کیوں؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے, مگر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں تاریخ کے حوالے سے خود آپ دیکھیں مصادر اہل سنت میں اور مصادر اہل تشیع میں مختلف چیزوں پہ راویوں کے اعتبار سے فرق ہے. اچھا. بعض اوقات راوی نے کچھ کہا, صحیح, سامنے والے لکھنے میں غلطی ہوئی, کبھی کتابت کی وجہ سے ہوئی. جیسے 12 ربیع الاول کے حوالے سے خود ہمارے ہاں شیخ عباس قمی نے اچھا, جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں انہوں نے 12 ربیع الاول کا قول لکھا ہے, اچھا, ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کا. اللہ. لیکن اکثر علماء امامیہ کا نظریہ 17 ربیع الاول کا ہے. اچھا, تو جب بھی رسول کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ہر دن ان کا ہے, ہر دن ان کا ہے, ہر ان کا ہے, اور ہر بات ان کی ہے. اور اس طریقے سے 9 ربیع الاول کے حوالے سے علماء امامیہ کا ولادت کے حوالے سے کوئی قول نہیں ہے. لیکن چونکہ 9 ربیع الاول کو ایک خاص خوشی کا عنوان اس عنوان سے دیا جاتا ہے کہ بعض قاتلان حسین علیہ السلام کے سروں کو قلم کروا کے مختار نے مدینے میں بھیجا تھا. تو امام سجاد علیہ السلام نے اظہار مسرت کیا تھا. اس لیے 9 ربیع الاول کو ہمارے ہاں عید زہرا کے عنوان سے امام سجاد علیہ السلام کی اس مسرت کی اتباع کرتے ہوئے اظہار مسرت کیا جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے نبی پاک کا ذکر ہر دن ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, خوبصورت ہے. میں ایک کال لے لوں, اس کے بعد میں مفتی صاحب سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی حمیدہ اسماعیل. جی مسز اسماعیل نا. جی. تو میں نے آپ سے یہ مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ میرے گھر میں تھوڑی سی مسائل آ رہے ہیں. اچھا. یہ مطلب میرے شوہر کی جو طبیعت ہے وہ بھی ذرا صحیح نہیں ہے, ڈپریشن بہت ہوتا ہے. اور میرے گھر میں ماشاء اللہ سے 2 پوتے ہیں, وہ بہت ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اچھا. گھر میں نا. اچھا. اور جو بچے ہیں لڑکے ماشاء اللہ سے بہت سارے روزگار ہیں, لیکن اس طرح سے روزگار نہیں ہے جس طرح سے مطلب ہونا چاہیے. کبھی لگ جاتا ہے, کبھی ہٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے مطلب کاروبار. تو حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں ہمارے. صحیح ہے, صحیح ہے. کیا کام کیا کرتے ہیں, پیشہ کیا ہے؟ پیشہ جی میرے شوہر ہیں وہ گورنمنٹ ملازم ہیں, اور جو بچے ہیں وہ لوکل مطلب ورکنگ کرتے ہیں, لوکل ورکنگ کرتے ہیں. جہاں مطلب مزدوری مل گئی, کام جہاں مل گیا وہاں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر و برکت دے. میں یہ سوال بھی لیتا ہوں, رزق میں کشادگی کے کیا وظائف ہو سکتے ہیں, کیا احکامات ہو سکتے ہیں. مگر مفتی صاحب سب سے پہلے سوال جو دل کر رہا ہے پوچھنے کا وہ یہ کہ اب جشن ولادت کا سماں ہے, 12 ربیع الاول بھی آئے گا اور انشاءاللہ پوری قوم اس کو منائے گی. مگر قوم بحیثیت پاکستانی قوم کس حد تک مقروض ہے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم کی کہ ان کی بدولت آج ہم فخر سے منا رہے ہیں, آزادی سے منا رہے ہیں, اور ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں, ہم صلوات پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں. اس آزاد ماحول میں کتنا بڑا کردار ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا؟ جی اس لفظ کو اگر آپ قوم کی بجائے ملت کہہ دیں تو بہت اچھا ہوگا. بہت اچھے. کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو عبدالقدیر خان صاحب کا ملت پر کتنا بڑا احسان ہے. صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیر بنایا اور تیر پہنچایا اور تیر پکڑا بھائی واہ, وہ جنتی ہو گیا. اللہ اکبر. جس دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا وصال ہوا ہے اس دن میری کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ میں نے ظہر کی نماز میں قرات زور زور سے پڑھنا شروع کر دی تھی. اچھا جی. اس وقت اگر ہم پاکستان کے اندر اپنی مساجد کے اندر پنجگانہ نماز کی ادائیگی اور میلاد منا رہے ہیں, یوم اصحاب منا رہے ہیں, یوم اہل بیت منا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ہی قوت اور طاقت ہے, وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمہ اللہ. بے شک بے شک. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمہ اللہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو نہ عراق بننے دیا اور نہ اس کو افغانستان بننے دیا اور نہ اس کو فلسطین بننے دیا, نہ اس کو شام بننے دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جہاں ایک بہت بڑے
مجھے دیں ایٹم بم کے، وہاں وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ یہ تو اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ واہ واہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا اس ملک کو بنانا، اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ بے شک۔ لیکن افسوس تو یہ ہے اویس ربانی صاحب، ہمیشہ اس ملک کی قوم کی بدقسمتی رہی ہے یا ان کے سربراہوں کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے جو محسنین ہوتے ہیں ان کی ہم احسان فراموشی قومی مزاج ہمارا ایسا رہا ہے۔ قومی مزاج ایسا رہا ہے۔ جہاں آپ ان کے قرض کی بات کر رہے ہیں وہاں میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں میرے خیال ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، پتہ نہیں ہم غائبانہ نماز جنازہ میں بات کر سکیں تو کر سکیں، مجھے لگتا ہے ہم سب مقروض ہیں، سب کو آنا چاہیے، سو ایک آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے۔ مزید بات کرنا چاہوں گا، ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ گفتگو چل رہی تھی، آپ کے سوالات بھی آ رہے تھے۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، ایک کالر بھی آیا رزق میں کشادگی کے لیے۔ ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے اور دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ وہ بچوں کو ڈر لگتا ہے، ڈر سے بچنے کے لیے چھوٹے بچے خاص طور پر زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی قرآن کی آیت جو پڑھ کے پھونکا جائے یا بچے کو سکھا دی جائے؟ جی بالکل اچھا سوال ہے۔ رزق کے لیے تو یہ ہے کہ سورہ قریش یہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، صحیح، اور اگر یہ ہر روز مغرب کے بعد پڑھ سکتی ہیں تو سورۃ الواقعہ پڑھیں اچھا، ہر روز مغرب کے بعد۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے شوہر پتہ نہیں کیا کام کرتے ہیں، ایک صحابی رسول تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے فوراً بعد چلے جایا کرو اپنے کام پہ۔ اچھا، تو کچھ عرصے کے بعد وہ دینے والے بن گئے، تو فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ بتایا کہ جلدی میں چلا جاؤں، تو میں نے جلدی کام پر جانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ فجر کی نماز کے فوراً بعد رزق کی تلاش کے لیے نکل پڑنا یہ انسان کو غنی کر دیتا ہے۔ جہاں تک بچوں کی بات رہی تو ان پر یہ 4 کل پڑھ کے پھونکے، اور میں کچھ کلمات پڑھتا ہوں، اگر یہ تعویذ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین، یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اور جو بڑے بچے ہوتے تھے ان کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور وہ بچے خود پڑھتے تھے۔ تو یہ خاتون جو ہیں وہ یہ کلمات یاد کر لیں اور لکھ کے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیں، اور جو بڑے بچے ہیں ان کو یہ کلمات یاد کرائیں، اور ابواب الدعا کے اندر اگر ریسرچ کریں گی تو یہ حدیث پاک انہیں مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بچے جو ہیں وہ ان کو ڈر نہیں لگے گا، فتنہ شیطان سے اور زمینی اور آسمانی بلیات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ایک سوال جو میں نے آپ دونوں علماء کرام سے پوچھنا ہے، ربیع الاول کے حوالے سے کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس میں ایک اور سوال بھی کر لیں کہ ربیع الاول شریف میں جو میلاد پاک منائی جاتی ہے یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے، اور ہم جلوس بھی نکال سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ عمل جو ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن کے بعد بخاری ہے، اور بخاری کے بعد مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام ہر پیر کو ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ روزہ اللہ کی عبادت ہے اور آقا کریم علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے، سوال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ کرام کو باقی روزوں کی علت اور اس کے اسباب معلوم تھے، پیر کے دن کے روزے کا سبب معلوم نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا پیر کے دن مجھے پیدا کیا گیا اور پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ ہم تو سال میں 1 مرتبہ میلاد مناتے ہیں،
صحابہ کو چھوڑیے، نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل ہے کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی میلاد خود مناتے تھے، اور کس طریقے سے مناتے تھے؟ روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ آپ سے میں کہتا ہوں، آپ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جلوس میں نہ آئیں، آپ جلسہ نہ کریں، آپ ناشریف نہ پڑھیں، لیکن امام مسلم کی جو روایت کردہ حدیث ہے وہ بھی احکام کے اندر ہے، آپ روزہ رکھیں اور شام کے وقت روزہ افطار کریں، اور اس کے بعد جلوس والوں کو ٹیلی فون کر دیں کہ میلاد تم نے بھی منایا ہے، ہم نے بھی منایا ہے، لیکن ہم نے حضور کی سنت کے مطابق منایا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات آپ تھوڑا سا شامل کر لیں، مجھ سے پہلے آپ حضرت سے گفتگو کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے حوالے سے، تو ایک بات تو یہ اسلام میں کہ اسلام میں کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے الا وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہے یا اس سے پہلے، تو نبی کے جو وصال کا دن ہوتا ہے یہ بھی امت کے حق میں رحمت اور باعث برکت ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کرتا ہے، اس نبی کی موجودگی کے اندر اس کی قوم پر عذاب کو نازل کرتا ہے، اس قوم کو تباہ کرتا ہے، اور تباہ کرنے کے بعد اس نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور جس امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے، اس نبی کی موجودگی میں اس کی امت پر عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ پہلے اس نبی کا وصال مبارک ہوتا ہے، اس کے بعد امت میں جو ہیں فتنہ آتے ہیں۔ اگر آپ اس روایت کو بھی لے لیں کہ 12 ربیع الاول کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہے، تو میرے نبی کا 12 ربیع الاول کے دن ظاہری طور پر نبوت کے لیے اور ولادت ہونا یہ بھی امت کے لیے باعث رحمت ہے، اور دنیا سے چلے جانا یہ بھی باعث رحمت ہے۔ اور ایک آپ اجازت دیں تو امت کی خواتین کے لیے وظیفہ بھی ہے، اور بڑا بہترین وظیفہ ہے، وہ اسی میلاد کے حوالے سے ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعے کے دن جیسے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا مصلی بچھا لیتی، اور مغرب کی نماز تک اسی مصلی پر رہتی، نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، جو بھی دعائیں مانگتی تھی بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کی ہیں، اور کوئی خاتون اس طرح کرے تو وہ اپنی مشکلات کو سامنے رکھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہر جمعے کو آپ یہ عمل کرتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جمعے کی جو عصر کا وقت ہے اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گھڑی اور بندے کے مانگنے کی گھڑی اگر آپس میں موافق ہو جائے اور وقت اس کا ایک ہو جائے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت اچھا، میں یہاں پہ اختتام کرنے لگا ہوں، کے دن تھی لیکن میرے آقا کی ولادت جو ہے وہ 4:20 پر ہے، اور یہ ہر رات آتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ بھائی بہت خوبصورت، میرے دل میں خواہش تھی آج ہم نعت بھی سنتے، اب وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی ہے بالکل بھی، اور اب دقیقے بھی نہیں ہیں، ساعتیں بھی نہیں ہیں۔ میں آپ سب کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ خواہش کون سی نعت کی تھی یہ کہہ کے خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں۔ میں نے ریحان صاحب سے بھی کہا کہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور چونکہ ہمیں تو در سے خاص نسبت بھی ہے، میں چاہتا ہوں ایک جملہ ایک شعر تو سنی لیں، کیونکہ اس در پہ تو پڑے رہنے سے سارا کام ملتا ہے، اور در کا نام بھی ہم بتا دیتے ہیں، در کا نام ہے جناب علی المرتضیٰ، آپ پہ ہمارا سلام۔ تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے۔ تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی مہر
محفل سجائی